بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ایک سوال کسی نے پوچھا کہ آپ اپنا کانفیڈنس کیسے دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کا کانفیڈنس لوز ہو گیا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں پر یقین اس کا کم ہو گیا ہے، وہ جو پہلے بہتر پرفارم کر سکتا تھا اب پرفارم نہیں کر پا رہا، اس کی جو ہے ریزلٹس ڈاؤن آتے جا رہے ہیں، تو کیسے اس کو ری گین کیا جائے، کیسے اس کو مینٹین کیا جائے، اس کے بارے میں دو تین پوائنٹس پہ بات کریں گے، زیادہ نہیں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، اگر آپ نے کوئی مقام حاصل کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ اس مقام کو مینٹین نہیں رکھ پائے، اس مقام پر قابض نہیں رہ پائے، کھڑے نہیں رہ پائے، تو اس کا مطلب ہے آپ سے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ سب سے پہلی غلطی جو انسان کرتا ہے جب وہ کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے، کسی مقام کو حاصل کر لیتا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے انسان نے کوشش کی ہو اور اس مقام پر پہنچتا ہے، اور اس کے بعد حاصل کرنے کے بعد وہ وہاں سے نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی وجوہات ہوتی ہے۔ اس کی سب سے پہلی وجہ جو ہے انسان کا تکبر ہوتا ہے کہ میں آج جہاں پہنچا ہوں، جس بھی مقام پر پہنچا ہوں، وہ میں اپنی وجہ سے پہنچا ہوں، جو کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ جبکہ اس مقام پر پہنچنے کے لیے اس کی محنت کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جو اسے سپورٹ کرتے ہیں، وہ جن کے کندھوں پر پاؤں رکھ کر انسان جس مقام پر پہنچتا ہے، اور اس مقام جن کی، جیسے ایک بچے کی مثال لیں، بچے کو ماں باپ پروان چڑھاتے ہیں، استاد پروان چڑھاتے ہیں، اس کے بعد وہ آگے میدان میں اترتا ہے جب، اور اس کی ٹریننگز کے بعد وہ وہاں پر پہنچتا ہے، کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے، تو وہاں پر وہ جا کر سوچنے لگتا ہے کہ جی یہ تو میں اپنی وجہ سے ہی ہوں، یہاں پر میں کسی کی مدد سے نہیں پہنچا۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اس کو اس مقام پر پہنچانے کے لیے بہت سے کندھوں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تکبر تو بالکل پسند نہیں ہے۔ جب انسان تکبر میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو نیچے گرا دیتا ہے، آہستہ آہستہ اور سب سے پہلی بات جو انسان کو ڈاؤن فال آنا شروع ہوتا ہے، اس کا سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے مخالف کا جو ہے خوف پیدا کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ اپنا کانفیڈنس دوبارہ حاصل کرنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ غور کرنا شروع کریں کہ آپ نے غلطی کیا کی ہے، اور ان غلطیوں کو قبول کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کو قبول کریں۔ کسی انسان کے ساتھ برا کیا ہے، اس کو قبول کرنا شروع کر دیں۔ کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی آپ سے، اس کو سمجھیں، جانیں اور قبول کریں، اور اس سے معافی مانگیں۔ اس سے آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ جو ہے ایک بوجھ سے آزاد ہو جائیں۔ اس کے بعد اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کریں، رویہ بدلیں۔ آپ سوچیں کہ اس مقام پر پہنچنے سے پہلے جہاں پر میرا کانفیڈنس لیول بالکل ہائی تھا، پیک پہ تھا، وہاں پر میں نے اپنا رویہ، اپنا ایٹیٹیوڈ کیسا رکھا ہوا تھا، اس کی پہچان کرنے کی کوشش کریں۔ مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک استاد بہت اچھا پڑھا سکتا تھا، بہت اچھا ڈلیور کرتا تھا لیکچر، بہت اچھی جگہ پر پہنچ جو بچوں کو سمجھاتا تھا، لڑکوں کو پڑھاتا تھا، تو آج اس کے منہ سے الفاظ نہیں آتے، اس کا نالج جو ہے مان پڑنا شروع ہو گیا۔ اس کے دو مطلب تو پکے ہیں۔ پہلا مطلب کہ اس نے اپنے آپ کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ نہ کرنے کی وجہ سے، محنت کو جاری نہ رکھنے کی وجہ سے اس پہ ڈاؤن فال آنا شروع ہو گیا۔ دوسری وجہ جو میں نے پہلے بیان کی کہ ایک انسان جب کسی بڑا نام ہوتا ہے نا، تو وہ تکبر میں آ جاتا ہے کہ شاید یہ صرف میری وجہ سے۔ تو انسان اپنا رویہ مثبت رکھے تو اس کا وقت اونچائی کی طرف جائے گا، وہ خود کو اونچائی کی طرف جاتا محسوس کرے گا۔ اور اگر اس نے اپنا رویہ نیگیٹو کر لیا ہے، منفی کر لیا ہے، تو اسی وقت اس کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھیں، بلیو ان یور سیلف۔ جب انسان کا ڈاؤن فال آتا ہے نا، اس کا کانفیڈنس لوز ہونا شروع ہوتا ہے، تو اسے اس کی صلاحیتوں پر یقین ختم کر دیتی ہے اللہ کی ذات۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تکبر کی وجہ سے اس کے اندر یہ ڈاؤن فال آنا شروع ہو گیا۔ دوسرا، پریکٹس نہیں ہے، اور تو پھر انسان کے لگاتار نتائج جو ہیں وہ ڈکریز ہونے شروع ہو گئے ہیں، نتیجے حاصل نہیں ہو پا رہے جو وہ کر رہا ہے، جو وہ ایکشن کر رہا ہے، تو پھر جو ہے اس کا اپنی صلاحیتوں پر سے یقین ختم ہو جاتا ہے۔ تو سب اس کے بعد آپ کو اپنا یقین بحال کرنا ہے۔ یقین بحال کیسے ہوگا؟ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، جو کوئی کام آپ کر رہے ہیں، اس کے اوپر دوبارہ سے زیرو سے ورکنگ شروع کریں۔ جیسے ہم کسی بچے کو الف بے اے بی سی 1 2 لکھنا سکھانا شروع کرنا ہو، تو ہم اس سے سب سے پہلے اے بی سی سکھاتے ہیں، الف بے سکھاتے ہیں، 1 2 سے شروع کرتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ گریجولی وہ اسے پڑھنا لکھنا سیکھ جاتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، اور منزل میں آگے بڑھ جاتا ہے۔
تو इसी तरह से आपको बेसिक्स को अपनाना है कि मैंने शुरू कहां से किया, महसूस करने लग जाए, डाउनफॉल आ जाए, परेशानियां बढ़ जाए, मुश्किलात बढ़ जाए, तो फिर आप सोचना शुरू करें कि मैं अगर आज यहाँ जिस मुकाम पे गिरा हूं तो मैंने यहीं से उठना है, क्योंकि जहां से आप किसी भी दौड़ का अख्ताम होता है ना, वहीं से नई दौड़ शुरू होती है। जब इंसान एक गोल अचीव करके वहां पर रुक जाए और अगली गोल की तरफ देखे ही नहीं कि मैंने जो हासिल कर लिया तो सो कर लिया, अब मैं यहीं पे रुका रहना मेरे लिए बेहतर है, तो फिर उससे उससे आगे नहीं जाना, नीचे आना। उसके बाद अगर आपको आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, आपका डाउनफॉल आ रहा है, तो आपको देखना चाहिए कि मैंने अपने इर्द गिर्द मेरी जो कंपनी है, मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, वो कैसे हैं, मैं जिनके दरमियान अपना वक्त गुजारता हूं, क्या वो मेरा वो रास्ता जिस मंजिल पे मैंने जाना है, क्या मेरा इर्द गिर्द जो लोग हैं क्या वो उसी मंजिल के मुसाफिर हैं? अगर वो उसी मंजिल के मुसाफिर नहीं है तो उन्हें बारी बारी ऑब्जर्व करके एलिमिनेट करना शुरू कर दें और उनकी जगह अपने हम ख्याल जो जिनका सफर आपकी सफर की तरफ जाता हो उस तरफ लेकर चले जाएं। इसके लिए आप अपनी फील्ड के कामयाब लोगों से रुजू कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, जो लोग कामयाब हैं, जिनका डाउनफॉल नहीं आया है, जो मेंटेन किए हुए हैं अपनी कामयाबी को, उनसे मिलें, उनकी तरफ देखें, उनकी आदतों को अपनाएं। अगर उनकी आदतों को आप अपनाना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आप जरूर आगे बढ़ जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बहाल होता चला जाएगा और आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद आखिरी बात जो है वो ये है कि जो लोग आपको ये कहते हैं ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इसे नहीं हासिल कर सकोगे, तुम अब बस गिर गए हो, तुम अब उठ नहीं सकते, तुम्हें अब छोड़ देना चाहिए ये कोशिश, तुम्हें अब यहां पर रुक जाना चाहिए, वरना तुम्हारे पास जो कुछ है वो भी चला जाएगा, उनको अपनी जिंदगी से फौरन शट अप कॉल दे, बड़ी सख्ती से शट अप कॉल दे और उन्हें कहे कि तुम गलत कहते हो, तुम्हारा कहना गलत है, मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट, अगर मैंने पहले किया था तो मैं अब भी कर सकता हूं, हाँ मुझसे कुछ गलतियां हो गई हैं, मुझसे कुछ कोताहियां भी हो गई हैं, तो मैं इंशाल्लाह उनको दूर करूंगा और अपने आप को फिर से खड़ा करूंगा। और इसमें अल्लाह ताला की जात से मांगे, अल्लाह ताला की जात इंसान को नवाज देती है, जो मालिक एक दफा नवाज सकता है वो दोबारा भी नवाज सकता है। अल्लाह की जात से गलतियों की माफी मांगे कि या अल्लाह पाक तूने ही दिया था, तेरी ही अता से मैं वहां पहुंचा था, लेकिन मुझसे गलती हुई, मैं तकब्बुर कर बैठा, मैं गुनाह कर बैठा, मैं गलती कर बैठा और मैंने देखा कि मैं फिर गिरा और मैं गिर के सिर्फ आज फिर तेरे आगे सजदा करता हूं, या अल्लाह तू माफ कर दे, या अल्लाह मुझसे जो गलतियां हो गई मुझे उनकी पहचान करा दे, या अल्लाह मुझे उन गलतियों को सही करने का मौका दे दे और मुझे जो है फिर से मेरा मुकाम वापस कर दे। जब आप अपने अंदर से ये कोशिश करेंगे अपने अंदर से, तो फिर आपका अंदर से ये जवाब आने शुरू हो जाएंगे, हाँ कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, आपकी सलाहियतें बहाल होनी शुरू हो जाएंगी और इंशाल्लाह आप जिंदगी को फिर से एक अपने अलग नजरिए से देख सकेंगे। तो दोस्तों कोशिश करें कि अपने आप को, अपने रवैये को मुस्बत रखें। मुस्बत रवैये के साथ इंसान बहुत आगे चला जाता है। इंसान और दूसरे इंसानों को जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े होते हैं मुश्किल वक्त में, तो उनका साथ कभी ना छोड़ें, उनको कभी ना भूलें, उनको पे बैक करें। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।